کبھی عمارتیں صرف اینٹ اور پتھر نہیں ہوتی، ایک خواب کی تعبیر ہوتی ہیں۔ یہ ہے ایوان جوش، شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کی فکر کو زندہ رکھنے کے لیے جوش کے چاہنے والوں نے اسے بہت محبت کے ساتھ تعمیر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی ایسٹ کے تحت یہ ادارہ کس جنون کے تحت قائم ہوا، اپنے اندر کیا کیا سمیٹے ہوئے ہے اور کن لوگوں نے ایک خواب کو عمارت میں ڈھال دیا۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ سب کی جھولی میری جھولی، سب کی جھولی میری جھولی، سب کی چولی میری چولی، سب کی ہولی میری ہولی، سب کی بولی میری بولی، سب کا جیون میرا جیون، بولے سارے جنت نہیں پینے سے بھی افکار کی پیاس، یہ ان کی بھوک آ جاتی ہے۔ ایوان جوش جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ جوش صاحب کو ٹریبیوٹ ہے، جوش صاحب کے لیے نذرانہ عقیدت ہے۔ یہ جوش صاحب کے لیے ہماری نسل جو کچھ نہیں کر سکی اتنے بڑے آدمی کے لیے، اس کی طرف سے ایک سمجھ لیجئے اعتراف عجز بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جوش جیسا عظیم و شان شاعر اور پاکستان نے اس کی قدر نہیں کی، اور جس طرح جو کچھ ان کی پذیرانی ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، تو میں نے تو 50,000 کتابوں کی لائبریری جوش صاحب کے نام پہ بنائی ہے آرٹس کونسل میں۔ خوش ہے دیوانگی میر سے سب، کیا جنو کر گیا شعور سے۔ وہ جنو جو ہے یہ بڑا کام کرواتا ہے، اور جب وہ شعور سے کیا جاتا ہے، اب یہ دیکھیے کہ ایک جنو اقبال حیدر صاحب کا تھا کہ انہوں نے یہاں ایک عمارت بنوا دی، ایک جنو احمد شاہ صاحب کا ہے جنہوں نے پورے کراچی کی ثقافت کی ذمہ داری اپنے پر اٹھا۔ جی آخری دنوں میں وہ ایک عطاب کا شکار ہو گئے تھے ایک جنرل کی حکومت میں، اور ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، ریڈیو ٹیلی ویژن، اور ان کے کلام نصاب سے خارج کر دیا گیا تھا۔ جو ان کے ملنے والے آیا کرتے تھے وہ بھی کم ہو گئے، ان کے نیچے ایجنسی والے بیٹھے ہوتے تھے۔ اٹھ کھڑے ہوں، آؤ تکمیل عبادت کے لیے ایک نیا نقشہ بنائیں آدمیت کے لیے، آستے آؤ وہ صورت نکالیں جس کے اندر جان ہو، آدمیت دین ہو، انسانیت ایمان۔ پر اقبال حیدر صاحب ہے، یہ عمارت اپنے ذاتی پیسوں سے بنوائی، 3 منزلہ عمارت 6 کروڑ میں یہ بنی ہے۔ ایوان جوش اب تعمیر ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں، ہمارے ساتھی، ہمارے رفیق اور ہماری نئی نسل، وہ سب لوگ جو ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو انہیں چلانا ہے۔ اس سینٹر کا سب سے بڑا منشا، سب سے بڑا کام، سب سے بڑی غایت یہ ہے، ہمیں جو جنگ درپیش ہے ہماری نسل کو اور ہم سے بعد والی فوراً جو نسل ہے اس کو، وہ ہے کہ اردو خود غیر محفوظ سی لگتی ہے، کہ اردو کہیں زبان سے بولی میں نہ ڈھل جائے۔ ادب میں جو اصل چیز ہے، ادب کی روح جہاں ہے، وہ ہے خیال افروزی کا، جو نکتہ رسی اور چیزوں کو نئے زاویے سے دیکھنا۔ غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دیر سے آزاد کیا۔ واہ جی، ایوان جوش بہت اقبال حیدر صاحب کا میں سمجھتا ہوں سارا کنٹریبیوشن ہے۔ پھر عدیل زیدی بھی میرے دوست ہیں جو ہیوسٹن میں ہیں، پھر ڈاکٹر فاطمہ حسن آئیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں ذمہ داری لیتی ہوں اس کو چلانے کی۔ یہ قبول کیا کہ آرٹس کونسل جو ہے اس کو چلائے، ایوان جوش کو۔ جوش کی فکر جو ہے نا وہ جمود کے خلاف ہے، وہ انتہا پسندی کے خلاف ہے، وہ فرسودہ جو فنڈامنٹلزم کی سوچ تقسیم کرنے والی اس کے خلاف ہے۔ جوش کی فکر ایک آفاقیت پر مبنی ہے، جو تمام دنیا کے انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں اور ان سب کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا
اور خاص طور پہ مظلوم انسانیت جو ہے، جو سپریسڈ کلاسز ہیں سوسائٹی کی، ان کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں. آج کے پاکستانی معاشرے کی تو حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور پہلے سے زیادہ ضرورت ہے ایسے رہنماؤں کی کہ جن کی فکر سے نئی نسل فائدہ اٹھا سکتی ہے. اسی کے لیے کوشش کر رہی ہیں. ڈاکٹر فاطمہ حسن یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو بھی بلاتی ہیں، ان کے ساتھ بھی پروگرام کرتے ہیں، مجھ سے بھی کنسلٹ کرتی ہیں، اور بھی ایسے جو لوگ ہیں ان سے کنسلٹ کر کے تو ایک سلسلہ انشاءاللہ، اور اس کام کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. جوش صاحب کے سب سے زیادہ قریبی شخص جس نے جوش پہ سب سے زیادہ کام کیا، ہلال نقوی. ڈاکٹر ہلال نقوی نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جوش صاحب کے کام کے لیے مختص کیا، اور انہوں نے سب کو معلوم ہے کہ کتنی کتابیں مدون کی، کتنے مقالات لکھے. ڈاکٹر ہلال نقوی جتنا کام انہوں نے کیا ہے جوش صاحب پہ، وہ اس کی مثال اگر مل سکتی ہے تو مولانا حالی نے جو غالب پہ کام کیا تھا. آج جوش صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 95% ان کا کلام منظر عام پہ آ گیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں، ان کے خطوط ہیں، ان کے انٹرویوز ہیں، ان کے تعزیت نامے ہیں، بہت چیزیں جو انشاءاللہ آتی رہیں. 3 جلدوں پر مشتمل پوری کلیات کیا خوبصورت چھپی ہے، اور اس میں ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. میرے بھائی عدیل زیدی کا انہوں نے اب ڈاکومنٹ کر دیا ہے، اور یہ جب تک دنیا ہے اسے لوگ پڑھتے رہیں گے. ایک جگہ پہ پورا جوش صاحب کا کلام جمع کر دیا ہے. عدیل زیدی صاحب نے جوش کی تمام غیر مطبوعہ کتابیں اور سارے ان کے خطوط اور سب کچھ ڈھونڈ کر وہ شائع کرواتی ہیں. عدیل زیدی صاحب ہیوسٹن میں رہتے ہیں، اور اس کا ٹرسٹ ہے باقاعدہ کینیڈا میں. عمارت اب زیر سایہ ہے کونسل آف پاکستان کہ شاہ صاحب کے ویژن کے مطابق ہم چاہیں گے کہ یہاں اسٹوڈنٹس آتے جاتے رہیں، یہاں انٹر فیتھ کانورسیشنز ہوں، یہاں لٹریری کانورسیشنز ہوں اوپنلی، یہاں پہ پلیز ہوں. جو چیزیں شاہ صاحب کر رہے ہیں مین کیمپس پہ، وہ ایسٹ سائڈ پہ اب آپ کے پاس ایک عمارت موجود ہے. جوش صاحب نے اپنی ڈائری میں ایک جگہ لکھا کہ ہم اس امر میں صحیح کریں کہ ہماری ارادی گفتار، ہماری ارادی رفتار اور ہمارے ارادی افکار نیز ہمارے چشم و ابرو کی تلخی اور ہماری آواز کی سنگینی سے کسی فرد کو بھی کسی نوعیت کا ذہنی یا مادی ضرر نہ پہنچے، کسی کے حق کی پامالی نہ ہو سکے، اور کسی فرد کی بھی خواہ وہ ہمارا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو دل آزاری کا ارتکاب نہ ہونے پائے. بس یہی ایک تنہا ضابطۂ انسانیت و شرافت کی اساس ہے. شے فرمان فتح پوری ہے، اور اس وجہ سے بہت اہم ہے کہ فرمان فتح پوری کے صاحبزادے اور صاحبزادی عظمیٰ فرمان فتح پوری نے بہت نادر دستاویزات ہمیں عنایت کیے اس لائبریری کے لیے. میں پہلی مرتبہ جوش صاحب نے آ کے پاکستان میں اس مشاعرے میں شرکت کی تھی. ان کے اصلی پوسٹر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. عظمیٰ فرمان نے ہمیں بہت نادر کتابیں بھی دی. شیخ فہمیدہ ریاض ہے، اور یہاں پر وہ کتابیں رکھی گئی ہیں جو خواتین اور بچوں کے ادب سے متعلق ہیں، اور ان میں زیادہ وہ ہیں جو فہمیدہ ریاض کے وعدہ کتاب گھر نے شائع کی. ایوان جوش کی بالائی منزل میں آرٹسٹ خان شاہ نواز کے ریشم کے دھاگوں سے بنے ہوئے کیلیگرافی کے فن پارے آپ کی نظر ہٹنے نہیں دیتے. یہاں پہ اس وقت آرٹسٹ شاہ نواز کی بنائی ہوئی کیلیگرافی، جس میں پورا قرآن شریف ہے، اور یہ بڑے یونیک انداز میں کیلیگراف کیا گیا ہے. یہ خطاطی اپنی نوعیت کی ایک بالکل نادر شے ہے کہ یہ پینسلوں پر 18 دھاگوں سے ریشم کے تحریر کرتے ہیں. ہمہ دینیت پر بلیو کرتے تھے،
حضرت جوش میرے نانا تھے. بچپن سے انہوں نے مجھے ساتھ رکھا. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جب وہ نیو ٹاؤن کراچی میں رہا کرتے تھے کہ ان کو سانس کی تکلیف ہوتی تھی. میں بہت چھوٹا تھا تو میں ان کے سینے پہ لٹا لیتے تھے مجھے نا. پھر وہ سانس چل رہی ہوتی تھی تو مجھ سے وہ ایسے مجھے تنگ کرنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اگر میں مر جاؤں نا تو مجھے دفنانا نہیں, سمندر میں پھینک دینا. تو میں رونے لگتا تھا تو بابا مجھے اس طرح سے چمٹا لیتے. محبت تھی ان کی بہت زیادہ. تو ہمارے گھر میں ایک مٹی کا تیل دینے والا ایک پٹھان آیا کرتا تھا. تو بابا اس وقت شام کا وقت ہوتا تھا تو لان میں بیٹھ جاتے تھے, کرسیاں ان کے ساتھ ملتی کہ لوگ آئیں گے بیٹھیں گے باتیں ہوں گی. تو وہ جب آتا تھا تو وہ بابا کے پاس سلام کرنے آتا تھا تو نیچے زمین پہ بیٹھ جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اٹھو. اس کو کہتے تھے اٹھو ادھر میرے ساتھ بیٹھو. کہتا ہے نہیں بابا, کہتے نہیں ادھر بیٹھو تو تمہارا مکان یہ نہیں ہے. جو ہے نا جوش صاحب پہ کوئی ریسرچ کا کام ایسا نہیں ہوا تھا جو ڈاکٹر ہلال نقوی تو کر رہے ہیں, کوئی ایسا ادارہ نہیں بنا تھا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ اقبال حیدر صاحب نے جو کینیڈا میں مقیم ہے, وہ کہتے تھے میں تو بھائی دیوانہ ہوں جوش صاحب کا. پہلی کتاب آئی میری جوش میرے بابا, شخص اور شاعر, اور پھر دوسری 2014 میں آئی تھی جوش ملیح آبادی, ملیح آباد سے اسلام آباد تک. دونوں کتابیں میری ڈاکٹر فاطمہ حسن نے جو ایوان جوش کی لائبریری میں رکھی. یہ جوش صاحب کی ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈائری. ڈاکٹر فاطمہ حسن مجھ سے یہ کہنے لگی ارے بھائی ہم نے تو جوش صاحب کا لائبریری بھی بنائی, آرکائیو ہے, تو کوئی چیز آپ کی ہاتھ کی لکھی ہے ان کی جوش صاحب کی. میں نے کہا ایک خستہ سی ڈائری ہے جس میں جوش صاحب کا کلام انہوں نے اپنے ہاتھ سے. یہ مجھے ایک تقریب میں لا کے انہوں نے یہ ڈائری دی تھی, یہ ڈیجیٹل کاپی. دنوں میں وہ ایک عطاب کا شکار ہو گئے تھے ایک جنرل کی حکومت میں, اور میں جب تنہائی کا شکار ہوئے اس وقت بھی ان کی انہوں نے ایک نظم لکھی تھی, کس کو آتی ہے مسیحائی کسے آواز دوں, بول ہے خونخوار تنہائی کسے آواز دوں. بعض دفعہ رونے لگتا ہوں, آنسو آ جاتے ہیں کہ بابا کی تنہائی باقی بہت زیادہ تھی. جوش کے چاہنے والوں کو دکھ ہے کہ انہیں ان کی اصل معنویت میں نہیں پڑھا گیا, مگر انہوں نے شکایت کی بجائے اقدام کیا. یہ عمارت صرف یادگار نہیں, ایک فکری مرکز بنا دی گئی ہے. یہاں پہ ہر طرح کی کتابیں ہیں, لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ مشاعرے, مذاکرے, کتابوں کی اجرا, اور جتنے تھیٹر اور جتنی ادبی ثقافتی پروگرام ہو سکتے. ایوان جوش ایک عمارت ہی نہیں, ذمہ داری ہے. یہ ہم سے سوال کرتی ہے کہ کیا ہم اپنے شعراء کو تنازع سے نکال کر فکر کی روشنی میں دیکھیں گے؟ کیا ہم اردو کی حفاظت کریں گے؟ اس کا جواب نئی نسل کے ہاتھ میں ہے. بقول شاعر, مدت سے گرا رہا ہوں تخم افکار, شاید کہ نئے درخت پیدا ہو جائیں.